اقبال سننا ذرا، اقبال کیا کہتے ہیں؟ قربان جاؤں تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، اقبال میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں۔ اچھا شعر سارے بڑے سونے ہیں قبلہ شاہ جی، میں نے سب کو سونا لگ گیا۔ سنو جی اقبال کیا کہتے ہیں، یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، تو یاد رکھنا جی اقبال دا شعر ہے، 2021 دے نقیب دا نہیں، ہاں جی، جنہوں آپ کو نہیں پتا میں کہنے کی ڈیا تھا، جس کو خود ہی نہیں پتا میں نے کیا کہہ دیا حضرت۔ یہ اقبال ہے، شاعر مشرق ہے، حکیم الامت ہے، قرآن و حدیث پہ نظر تھی اس کی۔ میں اب ساری حدیثیں سنانے سے رہا جی، صرف 3 حدیثیں سناؤں گا۔ اقبال کیا کہتے ہیں، یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو۔ میں آپ سب بچوں کو کہوں گا، او پتر روز ہی نا سورہ رحمان دے ذریعے جنت دی سیر کریا کرو۔ سورہ رحمان آپ کو جنت کی سیر کروائے گی، اور کبھی آپ سورہ رحمان کے ذریعے جنت کی سیر کر رہے ہو نا تو پھر سورہ رحمان آپ کو ایک مقام پہ لے جائے گی، حور مقصورات فی الخیام۔ یہ حور جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اب میں 3 حدیث سناؤں گا صرف۔ یہ آپ چاند دیکھ رہے ہیں، سنو ذرا۔ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی جنت کی حور پہلے آسمان کا دروازہ کھول کر، کوئی جنت کی حور پہلے آسمان کا دروازہ کھول کر صرف زمین کی طرف دیکھ ہی لینا تو محبوب فرماتے ہیں اس کا چہرہ اتنا روشن ہے کہ سورج کی روشنی اس کے چہرے کے سامنے پھیکی پڑ جائے گی۔ لیکن اسی ایتھے ہی رہ گئے، اسی ایتھے ہی رہ گئے۔ میں چلو برحال آگے کرتے ہیں، دوسری حدیث ہے۔ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جنتی حور جنت میں چل رہی ہوگی، جنت کی ہوا چلے گی تو محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں ہوا چلنے سے نا اس کی پنڈلی سے کپڑا سرک جائے گا۔ محبوب فرماتے ہیں اس کی پنڈلی بھی اتنی سونی ہے کہ اس کے ہڈی میں جو مک ہے نا وہ دکھائی دے گی۔ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جنتی حور پانی پیے گی، یہ اس کے حسن کا علم ہوگا کہ جب پانی اس کے گلے سے گزرے گا نا تو گزرتا ہوا بھی دکھائی دے گا۔ لیکن نہیں ایتھے ہی رہ گئے۔ اور یہ کہتے تھے جی 3 دن منہ نہ دھوئے تو اسی ویکھی نہ۔ میں نے بات غلط تو نہیں کی، میں بیٹیوں والا ہوں، میں کسی کی تضحیق نہیں کر رہا، لیکن آپ کو سچ بتا رہا ہوں۔ اسی اتھے رہ گئے 3 دن منہ نہ دھوئے تھے، دیکھے کوئی یہ کدی حضرت جی یہ میک اپ بنانا نہیں کمپنیاں بند ہو جانا، وہ بڑیاں دے پیت کھول جانے۔ لیکن میں کس کی بات کر رہا ہوں جی؟ حور۔ اور اقبال کو ایک حور نہیں چھڑن دیا تھا۔ اقبال کیا کہتے ہیں، یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں۔ لیکن اسی ایتھے ہی رہ گئے، اسی ایتھے ہی رہ گئے۔ حضور نبی علیہ السلام گئے نا جنت کا مشاہدہ فرمانے، آپ ہی کے نور مبارک سے بنی تھی۔ یہ حور نہیں جی، جنتی حوروں کی سردار۔ 3 حدیث سنائی میں نے حور کے لیے۔ جو حور ہے ویسے جڑی جنتی حوراں دی سردار ہوئے گی پھر وہ کی ہوئے گی؟ محبوب لکھا ہے جی جنتی حوروں کی سردار نا جنتی حوروں کے جھرمٹ میں آئی، پروٹوکول سردار تھی جی حوروں کی۔ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، سلام عرض کر کے عرض کرتی ہے محبوب رحمت للعالمین اپنی رحمت میں سے کچھ مجھے بھی عطا کرے۔ فرمایا جاتے ہیں وہ اپنا بلال دے چھڑے۔ اب جی وہ جنتی حوروں کی سردار تھی جی۔ عرض کرتی ہے محبوب قرآن آپ کی عطاؤں پہ اتنے سونے سونے صحابی ہیں، ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، مولا مرتضیٰ ہیں، مشکل کشا ہیں، شیر خدا ہیں، حیدر کرار ہیں، طلحہ ہیں، زبیر ہیں، عبد الرحمن ابن عوف ہیں، عمار بن یاسر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعون۔ تو میرے لیے حبشے کا بلال ہی رہ گیا۔ اونٹ موٹے تھے، بال گھریالے تھے، رنگ مبارک کالا تھا۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا اپنے حسن کو اتنا مان نہ کر، میں نے تو بھی بلال کو پوچھا ہی نہیں اسے بھی کوئی حور چاہیے کہ نہیں ہے۔ لیکن اسی رہ گئے جی، اسی رہ گئے۔ اسی لیے تو حضرت آج چہرے داڑھی میں سے کھا دی ہیں کیونکہ رہ جو گئے تھے مجھے دیتے رہے ہیں، انہیں داڑھی پسند کوئی نہیں، یہ کریے پھر انہوں نے
ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦਾੜੀ ਪਸੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ तो फिर दाढ़ी होंगी, क्योंकि उनको दाढ़ी पसंद है। बात मैंने गलत तो नहीं की, बात मैंने गलत तो नहीं की, रह गए पुत्र अच्छे जैसे, इसलिए तो आज चेहरों पे दाढ़ियां नहीं है, सरों पे टोपियां नहीं है, नंगे सर हैं। मुझे बताओ, ये अब शादियों का सीजन है, किसी शादी कार्ड पे लिखा होता है पैंट कोट पा के आइए, वेस्ट कोट पा के आइए, नवे कपड़े पा के आइए, नहा के आइए, ब्यूटी पार्लर तो हो गया आइए, परफ्यूम ला के आइए, जूती पॉलिश करके आइए, कुछ ही नहीं लिखा होता, लेकिन आप सारा कुछ ही करके जाते। तो यहाँ तो लिखा हुआ है जब मेरे महबूब की महफल में आना तो साढ़ा आपके आना, किन्ने सिर नंगे पुत्र होश। मैं पहले मैंने कहा सतवें आसमान को थले आओ, उसी तरह ना था वाड़ा है नहीं जाके सारे वो जन्नत उस दिन थले आओ वापस, काम बहुत खराब थे। ये हमारे सर, ये हमारे चेहरे बता रहे हैं कि इथे इथे, क्योंकि उसको पफ पसंद है, इसलिए पफ है। जे मदीनिया ने ना दिल लाया होता तो फिर यह टोपी होंगी या पग होंगी, वही काम होंगे। भाई हम पागल तो नहीं है, ये हमारी मत तो नहीं मारी गई। ओ भाई जी अल्लाह अल्लाह, ओ चुप कर जा अल्लाह अल्लाह। ओ पुत्र, एक तो साड़ी कौम को गुस्सा भी बड़ा आता है, साड़ी कौम नहीं, इनका नहीं कसूर, हमारा कसूर तरबियत ही हुई। मैं उस दिन हजरत की बारगाह में बैठा था लाहौर, किबला शेखुल हदीस साहब फरमाने लगे, यार 75 साल हो गए ना सी अलीमा दियाँ बकरियाँ तो अगे ही नहीं गए। तो फिर यही होना है हजरत जी, फिर यही होना है, तरबियत जो नहीं हुई है। अल्लाह पुत्र ये ना समझो कि मुझे वो वाली तकरीर नहीं आती, जो तेरे सारे ने जेल च मैं 5-5 हज़ार ना कढ़ावा तो मेरा नाम ही सुलेमान नहीं, लेकिन नहीं यार की करांगा तेरे को 5,000 लैके, मैं तो उत्थे चोरी फलाई कुछ उतों लभ जाए यार, क्योंकि मैंने किसी सियाने से सुना था वो एना पिछे ना पई एना दे दिते मुक जाते नहीं, जड़े वो दिंदे ने नस्लों को नहीं मुकते हैं, एना दे दिते मुक जाते, एना दे दिते मुक जाते। हमारे इमाम साहब का शेर है जी, कांटा मेरे जिगर से, भाई यूं ना करिए, कांटा मेरे जिगर से गमे रोजगार का, कांटा मेरे जिगर से गमे रोजगार का, यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर ना हो। तरबियत नहीं। तो फिर जी ये असल में ना मसल के बिलाल है। ये जन्नत मुबारक रहे जाहिदों को कि मैं आपका सामना चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ, वाह सनु मिन कलम तरकत्तु है। इसलिए पुत्र जितने काके बैठे उत्थे दिल लाओ, और बस एक बार तुसी दिल पेश करो उत्थे, महबूब कबूल फरमा लो। तो पुत्र जिस कबूल हो गया फिर ना दाढ़ी आंदे तुहानू पता लगना, सिर ते पग आंदे पता लगना। ये अभी इसलिए है कि अभी लगी नहीं, अभी लगी नहीं।